السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں تاریخ کے سبق نمبر 2 بھارت میں یورپی نو آبادیات کے بارے میں ہم نے پرتگیز اور برطانوی نو آبادیات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آج اس ویڈیو میں ڈچ اور فرانسیسی نو آبادیات کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں بھارت میں ڈچ نو آبادیات۔ سن 1602 میں ڈچ کے کئی تاجروں نے مل کر یونائٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ڈچ کے بادشاہ نے اس کمپنی کو مشرقی ملک میں تجارت کرنے، اپنے ساتھ فوجیوں کو رکھنے، مزدوروں کو لے جانے، دوسرے علاقوں سے یا دوسرے ملکوں سے جنگ کرنے، عہد کرنے یا قرار نامے کرنے کی اجازت دی۔ 17ویں صدی تک اس کمپنی نے شمالی افریقہ سے جاپان کے ساحل تک اپنی نو آبادیات قائم کی۔ ہندوستان میں بھی اس کمپنی کے چند نو آبادیاتیں بنی۔ ڈچ نو آبادیات۔ ڈچوں کا بحری بیڑا کافی مضبوط تھا۔ بہت کم عرصے میں ہی انہوں نے شمالی افریقہ کے ساحل سے جاپان تک اپنی نو آبادیات قائم کی، جن میں موزمبیق، جنوبی افریقہ، یمن، ایران، عراق، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما، چین، جاپان، ملیشیا، انڈونیشیا، ویتنام وغیرہ آج کے ملکوں کے کئی علاقوں کا شمار تھا۔ اوپر کے نقشے میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو نیلے رنگ سے دکھایا گیا ہے وہ ڈچوں کے ذریعے کیے گئے سفر اور قائم کی گئی ہوئی نو آبادیات کو دکھاتا ہے۔ بھارت میں مچلی پٹن، پولی کت، مشرق کی نوہو، آگرہ، احمد نگر، بھروچ، وجے نگر، سورت وغیرہ ڈچوں کے ذریعے قائم کی ہوئی نو آبادیاتیں تھیں۔ وجے نگر کی حکومت سے اجازت لے کر پولی کت اور ناگا پٹنم میں قلعے تعمیر کیے، پرتگیزوں پر حملے کیے اور کوچی، کنڈوگلر، کنور، کولم وغیرہ قلعوں پر ڈچوں نے قبضہ کیا۔ کوچی کے بادشاہ سے قرار کرتے ہوئے کالی مرچ کی برآمد کا حق حاصل کیا۔ کالی مرچ کی برآمد کا حق اور پرتگیزوں کے دی گئی شکست نے ڈچوں کو بھارت میں ایک مضبوط یورپی طاقت کے طور پر مستحکم کیا۔ 17ویں صدی کی شروعات میں ڈچ بھارت کی سیاست میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ ڈچ کے بادشاہ نے اپنی نو آبادیات کے کاروبار چلانے کے لیے گورنر جنرل کا انتخاب کیا تھا۔ 17ویں صدی میں ڈچ کا فوجی بیڑا کافی مضبوط تھا۔ ہندوستان میں بھی تقریباً 20,000 ہتھیار بند فوجیوں کا بحری بیڑا تھا۔ اس کے علاوہ 3 سے 4,000 زمینی فوجی ٹکڑیاں بھی بھارت میں تھیں۔ قلعوں پر بڑے پیمانے پر بارود گولہ توپیں موجود تھیں۔ فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم، گودام کی دیکھ ریکھ کرنے والے وغیرہ ان میں شامل تھے۔ ڈچوں کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ان کے انتظامیت میں اور ان کے ملازموں میں ہندوستانیوں کو بھی انہوں نے جگہ دی تھی، یہاں تک کہ ڈچ کے فوجی ٹکڑیوں میں ہندوستانی فوجی ٹکڑیاں یا افواج شامل ہوا کرتے تھے۔ فرانس ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سن 1664 میں وزیر خزانہ کوبلیر کی پہل پر فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی۔ فرانس کے راجا لوئی 14 نے کمپنی کو مشرقی ممالک تجارت کرنے، فوج کو ساتھ رکھنے اور محصول کے اختیارات کی اجازت دی۔ 1666 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی دربار میں اپنے افسروں کو کوٹھی قائم کرنے یا فیکٹری قائم کرنے کی اجازت کے لیے بھیجا۔ انہیں سورت میں کوٹھی قائم کرنے کی اجازت بھی ملی۔ بعد از پونڈیچیری، چندر نگر، ماہے، کاریکل، راجا پور، بالاسور، قاسم بازار، مچلی پٹنم وغیرہ میں تجارتی کوٹھیاں قائم کی۔ پونڈیچیری فرانس کا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ پونڈیچیری پر نواب کی حکومت تھی۔ آپسی اختلافات اور نواب کی
تخت حاصل کرنے نواب کے خاندان میں آپسی رنجشیں شروع ہو گئیں، جو نواب کے سامنے سب سے بڑی پریشانی تھی۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی اس رنجش میں اپنی مداخلت شروع کی۔ اس کے نتیجے میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان 3 جنگیں ہوئیں، جنہیں کرناٹک کی جنگیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں میں فرانس کو شکست حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بھارت میں برطانیہ کے علاوہ کوئی اور طاقتور یورپی ممالک نہیں رہے، تو یہ ہندوستان میں ان 4 یورپی ملکوں کے ذریعے قائم کی گئی نوآبادیات کا مطالعہ تھا۔